والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جاؤ اپنی رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو ٹہل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت کریمہ 5 تا 6 ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے لیے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حکم رعیت یتیموں کے بارے میں نمبر 4 یہ ہے کہ جس وقت تک سمجھدار یتیم لڑکے لڑکیاں نہ ہو جائیں اس وقت سے پہلے ان لوگوں کو ان کے مال نہ دو، مت دو ان کو ان کے مال، ان کے حوالے نہ کرو جس وقت تک وہ سمجھدار نہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ فانی چیز ہے، یہ ایک مایہ زندگانی ہے، یہ ایک سہارا ہے دنیا کے اندر جینے کا، اور یہ جس وقت زندگی ہی نہیں رہے گی تو یہ مال بھی نہیں رہے گا۔ لہذا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مال کو جس کا حق ہے، جو اس مال کا مستحق ہے، اس تک پہنچا دو، لیکن اس طریقے سے نہیں پہنچانا کہ بس وافر مقدار کے اندر دے دیا، جی چاہے وہ جہاں خرچ کرنا چاہے خرچ کرتا رہے۔ یوں معاملہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا
اور جو بھی تم مال دو ان کو، یتیموں کو یا اپنے بچوں کو، اس کی نگہداشت میں رہو کہ وہ آیا مال کہاں کہاں وہ صرف کرتے ہیں، کہاں کہاں پر وہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا۔ ترجمے کی طرف غور کریں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مت دو تم نا سمجھوں کو السفہاء، عام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں ضروری نہیں کہ یتیم لڑکے اور لڑکیاں ہوں، بلکہ السفہاء نا سمجھ، نا عقل، نا شعور رکھنے والے لوگ، ابھی بچپن کے اندر ہیں، نابالغ ہیں اور سمجھدار نہیں ہوئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تؤتوا السفہاء، ان نا سمجھوں کو مت دو اموالکم، اپنے مال۔ یہاں پر کم ضمیر جمع کی اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں تاکہ یہ ضروری نہ ہو کہ یتیموں کے لیے یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حقوق تمام لوگوں کے لیے ہیں، چاہے اپنے بچے ہوں، چاہے کسی اور کے بچے ہوں، چاہے یتیم لڑکے ہوں، چاہے یتیم لڑکیاں ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت تک سمجھدار نہ ہو جائیں لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اپنے مال، ان کے جو مال ہیں جو باپ کے ورثے کے اندر ان کو ملا ہے، وہ سارے کا سارا مال نہ سمجھوں کو، نہ عقل رکھنے والوں کو، ابھی شعور کوئی ان کے اندر نہیں آیا، جی چاہے کہ وہ مال تم ان کو دے دو، وہ مار غلط راہ کے اندر وہ خرچ کرتے رہ جائیں، وہ مال کو اڑا دیں، پھر اپنی زندگی جس وقت وہ ہوش و حواس کے اندر آئے، جس وقت وہ جوانی کو پہنچے، اس وقت ان کو علم ہی نہ ہو کہ ہم نے بچپن کے اندر اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں یتیموں کے معاملہ ہو جائے یا اپنے بچوں کا معاملہ بھی ہو جائے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموالکم، اللہ کریم فرماتے ہیں نہ سمجھوں کو ان کے مال مت دو، التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا وقصوہم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اللہ کریم نے فرمایا اموالکم التی، مال تمہارے وہ ہیں، وہ مال جن کو اللہ کریم نے تمہارے لیے مایہ زندگانی بنایا ہے، جن کو اللہ کریم نے تمہارے لیے سہارا بنا دیا ہے، قیامن قیامن قیاما، اللہ کریم نے دو جگہ لوگوں کے لیے اللہ کریم نے قیام بنایا ہے، یہ جگہ بنائی ہے، ایک مال کے لیے لوگوں کے لیے بولا قیام للناس، دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے اس قیام کو ایک کعبہ شریف کے بارے میں نازل کیا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قائم رہنے کے لیے یہ جو کعبہ دو شریف کو بیت اللہ شریف کو قیام کا سبب بنایا ہے. جب تک کعبہ باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی. جس وقت کفار اس کعبہ کو منہدم کر دیں گے گرا دیں گے اس وقت تو ان کو جلا دیں گے ختم کر دیں گے تو جلدی قیامت آ جائے گی. اللہ کریم نے فرمایا اسی طرح لوگوں کا مال جو ہے یہ بھی قیام ہے یہ بھی مایا زندگانی ہے. جس وقت جان ہی نہ رہی جس وقت موت آ گئی انسان کو ہر لحاظہ موت کو تو یاد کرنا ہی ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت نے آ لینا ہے موت کو اس نے پا لینا ہے. لہذا موت تو ہر انسان پر آنی ہے ہر جاندار پر آنی ہے ہر ذی روح والے پر آنی ہے. اللہ کریم نے فرمایا جس وقت موت آ جائے گی پھر مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا مال کو بھی مائع زندگانی بنا دیا ہے ایک سہارا بنا دیا ہے جینے کا ایک سہارا سبب بنا دیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ تمہارے مال جو ہیں التی جعل اللہ لکم قیاما ورزقوہم فیہا وقصوہم. دنیا کے اندر اگر جینا ہے دنیا کے اندر اگر رہنا ہے ایک تو یہ ہے کہ مال اکٹھا کرتے کرتے موت آ جاتی ہے مال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اپنے اوپر مال کو لگانا ہے وَرَزُقُوهُمْ فِيهَا, ان کے کھلانے کا بھی انتظام کرنا ہے چاہے یتیم ہو چاہے اپنے بچے ہو چاہے یتیم لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں اپنے بچے ہوں اپنے بچیوں یا بچے ہوں جو بھی ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَزُقُوهُمْ, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جاتی ہے. آگاہ اپنی موت سے ہے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کا دھاگا ختم ہو جائے زندگی کا سانس چلنے والا رک جائے کیا پتہ میں موت آ جائے کس حال میں موت آ جائے. یہ کما کما کے مال دولت کو اکٹھا کر کر کے ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ ایک مایا زندگی ہے جس وقت تک زندگی باقی مال باقی ہے جس وقت زندگی نہیں رہی تو مال کس کام کا. اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت زندگی ہو ورزقوم اس کے لیے کھلانے کا بھی انتظام کرو کھانے پینے کے اندر مال کو لگا دو وقصوہم, اور ان کو پہنانے کے اندر لگا لو کپڑے لے لو جوتیاں لے لو. اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا, اور ان کے لیے بات بھی کرنی ہے تو بات بھی بھلی اچھے انداز کے اندر کرنی ہے نرمی سے سمجھانا ہے. یہ نہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ مال بھی دے دو پھر ان پر نگرانی کرتے رہو سختی کرتے رہو کہ یہ مال تم نے دی ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس مال کو تم نے فلاں خرچ کرنا ہے فلاں چیز لینی ہے فلاں نہیں لینی فلاں سے باز رہنا ہے. نہیں بلکہ اگر مال دینا ہے ان کو آزمانے کے لیے تو پھر ان کو نرمی سے بتاؤ کہ میرے بیٹے اس طرح مال کو یہاں خرچ کرو یہاں خرچ کرو گے یہاں تمہیں فائدہ ہوگا اگر وہاں خرچ کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. ادب سے سمجھاؤ ادب سے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا قولوا لهم قولا معروفا, جس وقت مال تم ان لوگوں کو آزمانے کے لیے دے رہے ہو ان کا امتحان لینے کے لیے دے رہے ہو کہ یہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں تو جس وقت وہ غلط جگہوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اناف شناف جگہوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں قولوا لهم قولا معروفا, بات نرمی کی کرنی ہے بات سمجھانے والی کرنی ہے شکار بنانے والی نہیں کرنی. اللہ کریم نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى
اللہ اکبر. یتیموں کو آزمائش کرنی ہے، امتحان کرنا ہے، آزمانا ہے ان کو. کس وقت تک؟ اس وقت تک حتی اذا بالغ النکاح، جس وقت تک وہ نکاح کی حد تک پہنچ جائیں، بلوغت تک پہنچ جائیں، شادیاں ہو جائیں، اس وقت تک تم لوگوں نے ان کو آزماتے رہنا ہے، ان کو تنبیہ کرتے رہنا ہے، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرتے رہنا ہے. ان کو مال اس وقت تک ان کو نہیں دینا جس وقت تک وہ نکاح کے اندر نہ آ جائیں، ذمہ داری اپنی قبول کرنے پر نہ آ جائیں، اس وقت تک ان کے مال کو ان کے سپرد نہیں کرنا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے یتیموں کے متعلق 4 احکامات بتائے ہیں، 4 احکام ان کے یتیموں کے متعلق بتائے ہیں. پہلا حکم وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیموں سے کاروبار کرا کے ان کو آزمایا جائے، اس وقت تک آزمایا جائے جب تک ان کے نکاح نہ ہو جائے، جب وہ بلوغت کے اندر پہنچ جائیں اور ان کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کو مال دینا ہے اور پیچھے اس کی خبرگیری کرنی ہے کہ کہیں یہ مال کو خرچ ناجائز طریقے پر استعمال تو نہیں کریں. آج کل کے ہمارے لوگ بھی دیکھو، یتیموں کے ہٹ سے اپنے بچوں کا حساب لگائیں. جو مال ہم دیتے ہیں کیا ہم خبرگیری کرتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس چیز پر وہ خرچ کر رہے ہیں، کن کاموں کے اندر وہ خرچ کر رہے ہیں؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے جب تک بڑے نہیں ہوتے، خود ذمہ داری قبول کرنے والے نہیں ہوتے، جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے وہ خرچہ ماں باپ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب تک وہ کسی نوکری والے نہیں ہوتے، چاکری والے نہیں ہوتے، اس وقت سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کا خرچہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آمدنی کا حصہ بنے ہوتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی خبرگیری کرے کہ اپنے بچے وہ کہاں کہاں میرے خرچے کو پورا کرتے ہیں، کہاں کہاں وہ خرچ کر رہے ہیں. کہیں وہ ناجائز چیزوں پر، گیموں پر، فلموں پر، ڈراموں پر اور غلط جگہوں پر تو خرچ نہیں کر رہے. یہ ان والدین کی ذمہ داری ہوگی. اللہ کریم نے قانون بتایا ہے، یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، جس وقت تک ان کی شادی نہ ہو جائے، جس وقت تک وہ بلوغت تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے ان کی خبرگیری کرو، ان کو آزماؤ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، پہلا حکم بیان کیا. دوسرا حکم فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. دوسرا حکم یہ دیا کہ یتیم کے باپ کا جو ورثہ ہے، وہ ورثہ کچھ یتیم کے لیے بچایا جائے. سارا ہی نہ، ان کی جوان ہونے تک یا ان کی شادی ہونے سے پہلے ان کی بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ان کے سارے مال کو ہڑپ کر لیا جائے. اب بعض لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جس بچے کا، جس یتیم کا باپ مر جاتا تھا یا جس یتیم بچی کی باپ مر جاتا تھا، اس کے جو باپ ورثہ چھوڑ جاتا تھا، چاہے دکان ہوتی تھی، چاہے زمین، چاہے بکری، چاہے کوئی اور چیز تھی، تو وہ اس میں سے استعمال کرتے حتیٰ کہ ان کے بڑے ہونے تک اس سے پہلے اس کے مال کو ختم کر دیا جاتا تھا. تو اللہ کریم نے حکم بنا دیا کہ جس وقت تم ان میں سے سمجھداری، ان میں سے بلوغت، ان میں سے عقل مندی، جس وقت تم بھلائی محسوس کرو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کی طرف ان کے مالوں کو سپرد کر دو، ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو مال. یہ نہ کرو کہ اس سے پہلے تم ان کے مال ختم کر دو.
خرچ کر دو ان پر، اپنے بچوں پر، اپنے اوپر یا ان کے اوپر خرچ نہ کرو، بلکہ کچھ بچا کے رکھو تاکہ وہ جس وقت جوان ہو تو ان کے پاس کچھ اتنا تو سرمایہ ہو کہ وہ اپنی زندگی علیحدہ گزار سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سارا مال پہلے ہی خرچ کر دو، بعد میں وہ خود کمائیں گے خود کھائیں گے، نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سمجھداری محسوس کرو ان کے اندر، تو ان کو جو بچا کھچا مال ہے وہ سارے کا سارا ان کو دے دو، یہ نہیں کہ اپنے پاس پھر بھی رکھے رکھو، نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا تیسرے نمبر پر، اچھا پہلے نمبر پر تھا کہ یتیم لڑکوں کو آزماؤ، لڑکیوں کو آزماؤ کہ وہ وہاں کہاں کہاں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ حتی اذا بالغ النکاح، یتیم کی جس وقت تک شادی ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے اس کے مال کو ان کے سپرد کر دو۔ تیسرا یہ تھا کہ یتیم کے باپ کا ورثہ وہ یتیم کو اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر دیا جائے۔ چوتھے نمبر اس کا حقوق، ان کا حق یہ ہے کہ جب یتیم کا مال اس کو سونپنے لگو تو اللہ کریم فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ جس وقت یتیم کو ان کا مال دینا ہے، ان کے حوالے کرنا ہے، تو اس پر گواہ بھی متعین کرنا ہے، گواہ بھی بنا کر لینا ہے۔ یہ چار حکم اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور آزماؤ تم یتیم لڑکوں کو لڑکیوں کو حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی بلوغت کو پہنچ جائیں، جس وقت وہ بالغ ہو جائیں شادی کرا دو، شادی ہو جائے اس وقت تم آزماتے رہے ہو کہ ان کے مال ان کو جو تم دیتے ہو وہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، اچھی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اچھے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں یا ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کو ان کے مال حوالے کر دو، ان کے سپرد کر دو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیونکہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ عقل مند ہو گئے ہیں، وہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں۔ اذا بلغ النکاح، ان کے نکاح بھی کر دو، ان کی ذمہ داری انہی کو سونپ دو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں سے پہلے تم اپنے ان کے مالوں کو کھا ہی نہ جاؤ، تاکہ جس وقت وہ بالغ ہو جائیں پھر وہ ان کو مال ان کے پاس رہے ہی نہیں، بلکہ کچھ بچا کھچا کے ان کے پاس ان کے لیے تھوڑا سا مال رکھ لو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں سے محسوس کرو کہ تم لوگ ان کے اندر سمجھداری محسوس کر رہے ہو، ان کے اندر تم عقل مندی محسوس کر رہے ہو، بھلائی رشد ہدایت معلوم کر رہے ہو، فَادْفَعُوا، تو ان کے حوالے کر دو، اِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ان کے سپرد کر دو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، تو ان کے مالوں کو کھا نہ جاؤ اسرافن، فضول خرچی کرتے ہوئے، فضول خرچ کر کر کے اناف شناف کاموں کے اندر، ناجائز کاموں کے اندر بھی، اچھے کاموں کے اندر فضول خرچی کر کر کے تم ان کے مالوں کو کھا نہ جاؤ۔ وبدارن، جلدی جلدی سے ان کے سبقت کرنے سے پہلے پہلے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے، ان کے اللہ کریم فرماتے ہیں سمجھدار ہونے سے پہلے پہلے، بیدارن اکبرو،
ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کے مالوں کو ہڑپ نہ کر دیا کرو، بلکہ بچا کھچا کے کچھ ان کے مال کے اندر سے کچھ بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے باپ کا ورثہ ان کو دے دیا کرو۔ اکبرو، پہلے لوگوں کا یہ رواج چلاتا تھا، بچپنی کے اندر خود ہی کھا لیتے تھے ان کے مال، پھر ان کے مالوں میں سے ان کو بھی کھلاتے رہتے تھے، بڑی کھلے عام ان پر خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن جس وقت وہ ان کے بالغ ہونے کی عمر آتی تھی، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا تھا، ان کے پاس ایک ٹیڈی بھی روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے پاس ایک حصے کا بھی پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا جس سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے مال کو کھا نہ جاؤ، ان کے مال کو بچا کھچا کے رکھو، فضول خرچی نہیں کرنی، اس سے ان کے جوان ہونے سے پہلے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے تم لوگوں نے سبقت کرتے ہوئے جلدی جلدی ان کے مال کو نہیں کھا جانا۔ البتہ اگر اللہ کریم فرماتے ہیں من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، تم میں سے کوئی مالدار ہے، مال و دولت والا ہے، غنی ہے، تو اس کے لیے اللہ کریم نے قانون بنایا فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ وہ بچا کھچا کے رہے، اس کے مال کو علیحدہ رکھے، اپنے مال کو علیحدہ رکھے، اپنے مال میں سے اس کو بھی کھلائے۔ یہ اس کے مالداری کی جو نشانی ہے، مالدار جو ہے، غنی جو ہے، اللہ کریم نے فرمایا وہ تو اس سے بچتا رہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کو چاہیے کہ وہ بچے، یتیم کے مال کو کھانے سے بچتا رہے، بچ بچ کے زندگی گزارتا رہے، کیونکہ اس کے پاس تو اپنا مال موجود ہے، وہ مالدار ہے۔ ہاں وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کریم فرماتے ہیں جو تم میں سے فقیر ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے، اس کی کفالت کے اندر اگر یتیم لڑکا لڑکی آ گئے ہیں اور ان کی ورثے کے اندر بڑا مال ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو اجازت ہے وہ ان میں سے مال کے ساتھ مال ملا کر کھا سکتے ہیں، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، دستور کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، ان میں سے جو زندگی گزارنے کے لیے آدمی 2 ٹائم کی روٹی یا 1 ٹائم کی روٹی اگر کھا لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ معاملہ تو حل ہو گیا۔ چوتھا حکم یتیم لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے یہ ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت تم ان کو مال واپس کر دو، حوالے کر دو، فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر ان پر گواہ بنا لو۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ حسیبا، گواہ، اللہ خود گواہ کافی ہے، لیکن کافی ہونے کے باوجود وہ اللہ کی ذات گواہ ہے، وہ تو ہر حال میں گواہ ہے، ہر حال میں حاضر ناظر ہے، ہر حال میں ہر ایک کی صدا کو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لیکن جس وقت تم یتیموں کے مال ان کے واپس کر رہے ہو، ان کے حوالے کر رہے ہو، اس وقت تم کو چاہیے کہ انسانوں میں سے، اپنوں میں سے، اپنے پرائے بیگانوں میں سے، اپنے قریبوں میں سے، اپنے ہمسایوں میں سے کسی ایک کو گواہ ضرور بنا لیا کرو، کل کو وہ مسئلہ اور دشواری تمہیں نہ پیش آئے۔ تو یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر آیت کریمہ 5 اور 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حق بیان فرمائے، یتیموں کے لیے احکام بیان فرمائے کہ یہ کام تم لوگوں نے کرنے ہیں۔ آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ یتیم تو یتیم رہا، ہم تو بے سہارا اور لاچارہ آدمیوں کو بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں۔
اور آج کل کا ماحول اور معاشرہ ہمارا اس طرف ہے کہ ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، ڈاکے زنی، لٹیرے اور چوری چکاری یہ عام ہو چکی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن اور سنت سے دوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کا پابند بنائے، اللہ کے قرآن کے اندر جو احکامات ذکر کیے ہیں ان کو من و ان ماننے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔